بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت کا ہمیشہ میں طالب رہتا ہوں۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یہ خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی خاص ویڈیو بہت ہی اہم ہے، جو کہ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک خاص واقعہ ہے کہ ایک شخص بہت ہی عبادت گزار آدمی تھا، اور اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اس واقعہ کو اینڈ تک ضرور سنیے گا اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بنی اسرائیل قوم کا ایک عابد کا قصہ آج ہم اس قصے کے بارے میں بات کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو کثرت فساد کی وجہ سے اوباش جانا جاتا تھا، اوباش اس کو کہا جاتا تھا۔ وہ ایک آدمی کے پاس گیا جسے عابد کے نام سے یا نیک جو ہے بنی اسرائیل میں نیک آدمیوں میں شمار کیا جاتا تھا، اور اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے ایک بادل ہمیشہ اس کے سر پر سایہ کیے رہتا تھا۔ جب وہ اوباش آدمی کا گزر اس عابد کے پاس سے ہوا تو اس اوباش آدمی نے سوچا کہ چلے میں اس کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہوں تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما دے اور مجھے معاف فرما دے۔ یہ سوچ کر وہ عابد کے پاس بیٹھ گیا۔ عابد نے دل میں سوچا کہ میں بنی اسرائیل میں بہت ہی بڑا عبادت گزار آدمی ہوں، اور یہ بنی اسرائیل کا عیاش ترین آدمی ہے، یہ میرے ساتھ کیوں بیٹھ سکتا ہے؟ تو اس نے اس بات پہ تھوڑی ناراضگی کا اظہار کیا، تکبرانہ اس نے فعل کیا اور اس کو کہا اٹھو یہاں سے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی بنی اسرائیل پر وحی نازل فرمائی کہ ان دونوں سے کہہ دو وہ نئے سرے سے عمل شروع کریں کہ میں نے اوباش کو بخش دیا اور عبادت گزار کے اعمال ضائع کر دیے۔ دوستوں اور ناظرینوں، دیکھا کہ تکبرانہ ایک قول بولنے کی وجہ سے اس عبادت گزار کی ساری زندگی کی عبادت ضائع ہو گئی، اور وہ جو اوباش نوجوان تھا اس کا دل کا ارادہ تو یہ تھا کہ میں اس کے پاس بیٹھوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت بخش دیں گے، لیکن اس عابد کے تکبرانہ رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو ضائع کر دیا، اور وہ اس قدر عبادت گزار تھا کہ اس وقت اس کے سر پہ ہمیشہ بادل اس کے سر پہ سایہ کیے رکھتا تھا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے بعد بادل کا ٹکڑا عابد سے ہٹ کر اوباش کے سر پر چلا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کا حال خوب اور بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تکبرانہ عمل سے بچائے اور تکبرانہ قول سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں دے اور زندگیاں میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور جو ہے انشاءاللہ
اب تک اگر آپ نے ہمارا چینل وظائف اور اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو ملتی رہیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔